کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ وہ تو تلاش کرتے ہیں معمولی بہانوں کو کہ میرا بندہ میری طرف چلے، میرا بندہ میری طرف آئے، میں اس کی بخشش کروں، میں اس کی رحمت کروں، میں اس کے پہاڑ جیسے گناہوں کو بھی معاف کر دوں۔ بہت بڑا کوئی مقدمہ ان کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں، بہت عرض معروض کرنے کی ضرورت نہیں، بس بندہ سچے دل سے ان کی طرف چلے، زبان کو ایک مرتبہ حرکت دے، اپنی آنکھ سے ایک بوند آنسو کا گرا دے، اللہ رب العزت زمین و آسمان کے درمیان میں جتنا کچھ گناہوں سے اس نے بڑھ دیا وہ سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بس بندہ ایک مرتبہ ان کی طرف چلے، ایک مرتبہ ان سے جو ہے تو لو لگائے، اپنے گناہوں پر ایک مرتبہ نادم و شرمندہ ہو۔ میرے بھائیوں، وہ خالق، وہ مالک جو بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہر وقت ہمارے منتظر ہے۔ سارے خزانے انہوں نے اپنی بادشاہت بتانے کے لیے قائم نہیں کیے ہیں، جو کچھ بھی قائم کیا ہے وہ ہمارے لیے قائم کیا ہے، ورنہ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلا دوں، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے وہ اس کے جس کو میں کپڑا پہنا دوں، تمہارے اولین و آخرین سب مل کر کے اگر گنہگار بن جائے، ہر وہ کام کر لے جو تمہارے دلوں کی چاہت ہے، تمہاری یہ گناہ کرنا، تمہاری یہ نافرمانی کرنا میری عزت میں، میری ربوبیت میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں لا سکتے۔ تم سب مل کر میرے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، تم سب مل کر کے میرے عبادت گزار بن جاؤ، تو تمہارا یہ نیک بن جانا، میری فرما برداری کرنا میری عزت میں بڑھوتری نہیں کر سکتے۔ جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے، اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، کیونکہ ساری چیزیں ہیں ہی ان کی، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ایسا خالق، ایسا مالک جو بہانے ڈھونڈتا ہے، اس کی طرف ہم کو چلنا ہے۔ ایک بستی میں ایمان والے، غیر ایمان والے دونوں ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک ایمان والے کا گھر اور ایک یہودی کا گھر، دونوں آپس میں پڑوسی، بالکل لگا ہوا تھا۔ رمضان کا مہینہ آیا، ایمان والے روزے تھے، دوپہر کا وقت تھا، وہ یہودی اپنے گھر میں تھا، اس کا بیٹا گھر میں آیا تو وہ کوئی چیز کھا رہا تھا۔ اس یہودی کو اس بات پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے اس کے منہ پر ایک تماچا مارا اور اس کو اتنا برا بھلا کہا، بہت برا بھلا کہا کہ تجھے اتنی تمیز نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے پڑوسی ایمان والے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں اور تو شرے عام جانوروں کی طرح کھاتا پھر رہا ہے۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ ایک زمانے کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ اس کا جو پڑوسی تھا اس نے اس کو جنت میں دیکھا۔ اس کو بڑی حیرت، یہ جنت میں پہنچا کیسے؟ سوال کیا اس نے، تو جنت میں گیا کیسے؟ کہنے لگا کہ دنیا میں جب میں تھا تو رمضان کے مہینے میں میرا بیٹا گھر میں آیا، وہ کوئی چیز کھا رہا تھا، میں نے اس عمل پر اس کو ڈانٹا، اس کو تماچا مارا۔ اللہ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے کلمے کی توفیق عطا فرما دی۔ وہ خالق و مالک جو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اس نے ہمیں سب کچھ دیا اور سب سے بڑی دولت دی ایمان کی۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایمان کے مل جانے کے بعد اب ہم کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں۔ ایمان کے مل جانے کے بعد اب ہماری کوئی عادت باقی نہیں رہ سکتی، ایمان کے مل جانے کے بعد اب ہماری کوئی ضرورت باقی نہیں رہ سکتی۔ شرط اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں، ہم اپنے ایمان کے تقاضوں کو صحیح معنوں میں پورا کرنے والے بن جائیں، ہم اس اللہ کی طرف صحیح معنوں میں چلنے والے بن جائیں جس اللہ نے اپنی طرف ہم کو بلایا ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں، یہ نبی والی محنت، یہ دعوت کی مبارک محنت اس لیے کرنا ضروری ہے کہ ہماری زندگی کا رخ صحیح ہو جائے۔ آج تو اللہ معاف کرے، اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ بچہ صبح اسکول پابندی سے جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے، اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ 4 سال سے ہمارا بچہ انگریزی اسکول میں پڑھ رہا ہے، ابھی تک اس نے انگریزی بولنا شروع کیا ہے نہیں کیا ہے، لیکن اس بات کی فکر نہیں ہو رہی کہ صبح ہو گئی، ہمارا بچہ ابھی تک مکتب نہیں گیا، 5 سال کا ہو گیا، ابھی تک اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا، ابھی تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی۔ قرآن اس نے پڑھنا سیکھا نہیں سیکھا، اس کا کوئی اہتمام نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر یہ پڑھ لے گا، کچھ ہنر حاصل کر لے گا تو اس کی زندگی سنور جائے گی۔ حالانکہ زندگی سنورے گی حالات سے نہیں، زندگی سنورے گی دنیا کی تعلیم سے نہیں، بلکہ زندگی جو سنورے گی وہ اللہ سے تعلق کے جوڑنے پر سنورے گی۔ ایمان والا کسی کا محتاج نہیں، ساری چیزیں میرے دوستوں اللہ نے ایمان والے کے لیے بنائی ہیں۔ جو جتنی محنت کرے گا، جو جتنی قربانی دے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی اعلیٰ سطح کی قربانی دی، اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو قربان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بیوی بچوں کو بے یار و مددگار، ایک ایسی وادی جس میں زندگی کے گزارنے کا کوئی نظام نہیں، پانی کا کوئی نظام نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، صرف اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جانا آسان بات نہیں ہے۔ صرف اور صرف چھوڑا اس لیے تھا کہ اللہ کا حکم ہے، ہم کو یہ جو کام کرنا ہے صرف اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے نہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینے لگا لیے کورس پورا ہو گیا، بیرون چلے گئے کورس پورا ہو گیا، سالانہ چلہ لگا لیے پورا ہو گیا، نہیں، اس لیے کرنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب انسان اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر کرے گا تو جب بھی اس کے سامنے تقاضا آئے گا وہ ہر حال میں تیار رہے گا۔ دعوت کی مبارک محنت ایسا نہیں ہے کہ فرصت مل لی تو کر لیا، نہیں ملی تو چھوڑ دیا، نہیں، سارے کام بعد میں، پہلے اللہ کا حکم، دین کی محنت، دین کے تقاضے پہلے ہم کو پورے کرنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنا اہتمام تھا دعوت کے تقاضوں پر اپنے ساتھیوں کو جوڑنے کا، دعوت کے تقاضوں پر اپنے ساتھیوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کا۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت دعا کر دیجیے، گھر میں بیوی بہت بیمار ہے، بہت بیمار ہے۔ فرمانے لگے کہ دیکھو یہ جماعت گشت کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ چلے جاؤ اور گشت سے آنے کے بعد دعا کر لینا اپنے لیے، جو تم دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ سے اس کیفیت میں اور میری دعا کی کیفیت میں فرق ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی اللہ والے سے دعا کروا لے، کسی نیک ولی سے دعا کروا لے، میرے بھائیوں اللہ نے کام ایسا دیا ہے کہ ہم اس کام کی برکت سے اللہ سے اپنے سارے مسئلوں کو حل کروا سکتے ہیں۔ اگر اللہ سے کچھ لینا ہے تو پہلے لینے والا کام کرنا پڑے گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات تشریف لے گئے، واپسی میں بس پہ تھے، عصر کی نماز کا وقت ہوا تو ساتھیوں میں سے ایک اٹھا اور بس کے ڈرائیور سے جا کر کے کہنے لگا عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، بس روک دو، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ تو ڈرائیور کہنے لگا کہ یہ کوئی بس کے روکنے کی جگہ تو ہے نہیں کہ میں روک دوں، بس یہاں کیسے رک سکتی ہے، بس کا تو جہاں اسٹاپ ہوگا وہاں رکے گی، یہاں بس نہیں رک سکتی۔ اس کو سمجھایا لیکن وہ ڈرائیور نہیں مانا۔ اب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت میں نے اس کو نماز کے لیے بس روکنے کو کہا تو اس نے بس کے روکنے سے انکار کر دیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے کام ادھورا کیا۔ کیا فرمایا بھائی؟ ارے کیا فرمایا؟ تم نے کام ادھورا کیا۔ ہم اپنے مسئلوں میں پریشان ہوتے ہیں، اپنے مسئلے لے کر کے جاتے ہیں لیکن ادھورے ہوتے ہیں۔
پورا کیسے کرنا ہے وہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا. اپنے مسئلوں کو کیسے حل کروانا ہے وہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے تم یہ کرتے کہ بس میں بیٹھے جتنے ایمان والے ہیں سب کو نماز کی دعوت دیتے. اب جب تم نماز کی دعوت دے کر کے بس کے پاس ڈرائیور کے پاس جاتے تو اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کو اپنے ساتھ پاتے. اس لیے پہلا کام یہ کرو کہ بس میں بیٹھے ہوئے جتنے ایمان والے ہیں سب کو نماز کی دعوت دو. چنانچہ انہوں نے دعوت دینا شروع کیا. ابھی چند لوگوں کو دعوت دی تھی کہ بس کے سامنے کے پہیے میں ایک دھماکہ ہوا اور وہ بس کا پہیہ پنکچر ہو گیا. ڈاکٹر آ کر وہ ڈرائیور آ کر کے کہنے لگا کہ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے جب تم آپس میں باتیں کر رہے تھے. اتنی دیر میں انہوں نے پہیہ تبدیل کیا. یہ سارے لوگوں نے اطمینان سے نماز ادا کر. اس لیے حضرت مولانا شاہ صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جب تم دعوت کی مبارک محنت کے لیے نکلو، دعوت کے تقاضوں کے لیے نکلو، تو پہلا قدم اٹھانے کے بعد دوسرا قدم اٹھانے سے پہلے دلوں کا یقین یہ پختہ ہونا چاہیے کہ میرا قدم دوسرا اٹھنے سے پہلے اللہ اپنی ساری طاقت و قدرت کے ساتھ اس وقت میں میرے ساتھ ہے. جب دعوت کی مبارک محنت کے لیے نکلو تو دلوں کا یقین یہ پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ ساری طاقت و قدرت کے ساتھ اس وقت میں میرے ساتھ ہے. یہ دعوت کی محنت صرف ایسے نہیں کرنا ہے بلکہ پورے استحضار کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ اور اللہ سے لینے کے ارادے کے ساتھ کرنا ہے. لینا کیا ہے؟ دنیا نہیں لینا ہے، مال و متاع نہیں لینا ہے، اپنی فانی ضرورتوں کو نہیں پوری کرنا ہے، بلکہ لینا ہے تو اللہ کا قرب لینا ہے تو اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کروانا ہے. ورنہ ہمارے بڑوں نے زندگی کیسی گزاری؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس چار پائی میں آرام کیا کرتے تھے اس کا کیا حال تھا؟ ایک مرتبہ آپ سفر میں جو ہے تو تشریف لے گئے تو ایک نظام الدین کے بڑے بزرگ تھے، وہ آپ کے جانے کے بعد اس چارپائی پر لیٹے. ابھی چند منٹ گزرے تھے کہ اٹھ کر کے بیٹھ گئے. جب حضرت مولانا سفر سے واپس آئے تو حضرت سے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ حضرت میں آپ کی چارپائی پر لیٹا اور تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ کھٹملوں نے ایسا کاٹا کہ میں سو نہیں سکا اور آپ برسوں سے اس چارپائی پر سو رہے ہیں. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میری مشغولی اتنی ہے، میرے پیچھے کام اتنا ہے کہ جب میں چارپائی پر جاتا ہوں تو مجھے احساس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی چیز کاٹ رہی ہے یا کوئی مجھے جو ہے تو تکلیف پہنچا رہا ہے. اپنے آپ کو اتنا تھکانا ہے، اپنے آپ کو اتنا مشغول کرنا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کا احساس نہ ہو. میرے بھائیوں ساری راحتیں ہیں، ساری جو ہے تو آسائش ہیں، لیکن کب؟ جب ہم اپنے ایمان کو مکمل کرنے کی محنت کا وہ حق ادا کر دیں گے جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے. بغیر اس کے میرے بھائیوں کامیابی ہم کو نہیں حاصل ہو سکتی. اس لیے یہ اجتماعات کے قائم کرنے کا مقصد ہی یہی ہے. یہ اجتماعات ہماری زندگی کے تبدیل ہونے کا ذریعہ بنے. صرف نیت کا کر لینا، ارادے کا کر لینا کافی نہیں ہے. اس مجمع میں اتنے لوگ ہوں گے جو برسوں سے اجتماعات سن رہے ہوں گے، دین کی باتیں، خیر کی باتیں برسوں سے سن رہے ہوں گے، لیکن میرے بھائیوں ان کو ہم نے حقیقت کے ساتھ اپنی زندگی میں کتنا استعمال کیا ہے، کتنا عمل میں لایا ہے، یہ اصل سوچنے کی بات ہے. اس لیے یہ جتنا مجمع یہاں پر بیٹھا ہے یہ سب یہ نیت اور ارادہ کرے کہ یہ اجتماع ہماری زندگی کے بدلنے کا، ہماری زندگی کے تبدیل ہونے کا ہم انشاءاللہ ذریعہ بنائیں گے. ہم اس اجتماع سے اپنی زندگیوں کو اس رخ پر لانے کی محنت اور کوشش کریں گے جو اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں. صرف نیت نہیں بلکہ آج اس اجتماع سے ہم عمل شروع کر دیں گے. کرتے ہیں بھائی سب نیت. اب اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بتلائے کہ کون کون اللہ کے راستے میں نقد اجتماع سے جانے کے لیے تیار ہے.
فرماؤ. جس طرح بیٹھ کر کے بات سنی ہے اسی طرح آپ اپنے ناموں کا بھی اظہار کریں. ماشاء اللہ. محسن احمد بھائی بیٹھے رہو.